جب بھی آپ ایک نئے کنٹری میں ایز اے اسٹوڈنٹ یا پھر آن اے ورک پرمٹ یا پھر آئدر ایز اے کپل آ رہے ہوتے، آپ کے چانسز آف بینگ انوالو ان اے اسکیم اور اے فراڈ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایسے ریئل لائف ایکسپیرینسز شیئر کروں جو میرے سراؤنڈنگز میں ہو چکے ہیں، اور گاڈ فاربڈ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو چینل. دس از ہارس اینڈ یو واچنگ ہارس اسپیک. یا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں موسٹ کامن فراڈ یا اسکیم جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھو یار، جب بھی آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ نئے آتے ہو UK کے اندر، تو آپ کی سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جاب لینا اور ایکوموڈیشن ڈھونڈنا، اور اسی سے ریلیٹڈ اسکیم زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں، اور اس میں نا یہ نہیں کہوں گا کہ صرف گورے کالے یا پھر دیسی انوالو ہوتے ہیں، اس میں ملٹیپل ریسز انوالو ہیں. تو اس کو آپ نے ڈسکرمنیشن نہیں کرنا، صرف یہی میرے ساتھ اسکیم کرے گا. آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا اس کنٹری میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیچھے سے لون لیا ہوتا ہے، آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے فیملی کی، یا پھر آپ نے وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کی ہو، آپ نے ساری سیونگس کی ہو، تو یہاں پہ کسی کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب دوسرا جو ہوتا ہے نا جاب سے ریلیٹڈ، دیکھو ہوتا کیا ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ نیا آ رہا ہوتا ہے. فراڈسٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ بالکل نیا ہوگا فائنینشیل میٹرز میں، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوگا، اور یہاں کے رولز ایسے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ بھی ہو جاتا ہے. اب آئیڈینٹی تھیفٹ سے کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا فل نیم لے کے بیسکلی لیٹس ان کو ڈرائیونگ لائسنس پہ کوئی پوائنٹس لگیں گے، وہ آپ کا نام بھی دے سکتے ہیں. آپ کا نام کسی بجلی کے بل کے اوپر یا پھر کسی ایسی چیز کے اوپر دے سکتے ہیں جس سے لگے گا کہ آپ رسپانسبل تھے فار دیٹ بل ایز اپوز ٹو دیٹ پرٹیکولر فراڈسٹر. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بڑا ویل انفارم رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. دوسرا، ایکوموڈیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو بول دیتے ہیں کہ اپ فرنٹ فیس پے کر دو اور ایکوموڈیشن آ کے دیکھ لو. جب آپ فرنٹ فی پے کر دیتے ہو اور جا کے دیکھتے ہو ایکوموڈیشن، وہ ساری چیزیں فیک نکلتی ہیں. ویب سائٹ بھی فیک نکلتی ہے، پکچرز بھی جو لگی ہوئی تھی فیک نکلتی ہیں، اور کوئی آپ کا ایکچوئل ریالٹی میں کوئی چیز نہیں ہوتی ایسی. میں اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے ساتھ ایک ریئل لائف ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میری ایک بہت اچھی فرینڈ تھی جو انڈیا سے تھی، اس کو ایک ریموٹ جاب آفر ہوئی. اس نے بہت کوئکلی وہ جو ایسی جاب آفر ہوئی اس کو ایکسیپٹ کیا. جب ایکسیپٹ کر لیا تو اس کو ایک ای میل آئی جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو ٹریننگ مٹیریلس خود پرچیز کرنے ہیں. وہ لنک آیا، اس نے ٹریننگ مٹیریل پرچیز کیا جو کہ اراؤنڈ 350 پاؤنڈس کا تھا. جب اس نے وہ کر لیا، اس کے بعد اس نے رپلائی کیا، کوئی رپلائی نہیں آیا. اور پھر اینڈ میں جب مجھے یہ بات پتہ لگی تو ہم نے کیا کیا، اس کی ای میل کو ٹریک کرنے کی کوشش کی، اور جب ہم نے 2-3 بار ایسے کیا تو پھر ہمیں باؤنس بیک آنا شروع ہو گیا. تو ظاہر سی بات دیٹ واز اے اسکیم. لیکن ایشو کیا تھا کہ جب بھی کوئی بھی آپ سے پیمنٹ ڈیٹیلز مانگ رہا ہو یا بول رہا ہو کہ آپ کو پہلے پے کرنا ہے اپ فرنٹ، سمجھ جاؤ وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے. وہیں پہ آپ کے کان ایسے کھڑے ہو جانے چاہیے، کیوں مجھ سے کوئی پیمنٹ مانگ رہا ہے، کیوں مجھ سے اپ فرنٹ چیز مانگی جا رہی ہے. یہ جاب کی بات ہو رہی ہے، جاب پہ تو میں نے جا کے کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملنے بجائے میں نے پیسے دینے ہیں کسی ٹریننگ مٹیریلز کے. اب بات کر لیتے ہیں رومانس والے اسکیمز. دیکھیں، ہر کسی کو کمپینین چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمپینین شپ سیکھ کرنا غلط نہیں ہے، چاہے وہ آن لائن پلیٹ فارمس کے تھرو ہو یا پھر ان پرسن چیٹس کے تھرو ہو. بٹ اگر آپ کسی پہ ایک بلائنڈ ٹرسٹ کر کے اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز دے دیتے ہو، وہ غلط ہے. تبھی آپ کو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے کہ جس بندے سے آپ آن لائن بات کرے وہ یا بندی سے بات کرے وہ جینین ہے. آپ نے ان کی پروفائل چیکس کی ہیں. اگر ان کی پروفائل پہ لکھا ہے کہ وہ کسی ڈینٹسٹ یا کسی آرکیٹیکٹ فرم میں کام کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کی لنکڈ ان پروفائل چیک کی ہے؟ کیونکہ آج کل کوئی بھی جو پروفیشنل جاب کر رہا ہو یا پھر کوئی بھی جاب کر رہا ہو، اس کی لنکڈ ان پروفائل ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور چیزوں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہو انفارمیشن، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو ہمارے پاکستان سے تھا. وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ کسی سے بات کر رہا تھا، کسی بندی سے. اسے 2-3 ویکس تک اس سے بات کی. اس کے بعد اس بندی نے بولا میرا ایک فیملی کرائسس ہو گیا ہے اور مجھے فائنینشیل ہیلپ چاہیے. اس لڑکے کا اتنا ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گیا تھا اس لڑکی سے، یا فیک پروفائل تھی، گاڈ نوز وہ لڑکا تھا کیا تھا، کہ اس نے اس کو بینک ٹرانسفر کر دیا. اور جیسے ہی بینک ٹرانسفر کیا، وہ بینک ٹرانسفر اس نے اپنے بینک کو بولا کہ یہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو بینک والوں نے اوبویسلی ٹرائی ٹو ہیلپ بٹ دے کوڈنٹ، کیونکہ وہ پیسے کہیں اور چلے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے آپ کو یہ ایگزامپل شیئر کرنا کہ آپ لوگ کو ویجیلنٹ رہنا ہے. جب بھی کوئی بھی فائنینشیل ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کی بات آئے، چاہے وہ آپ سے کوئی کمپینین مانگ رہا ہو جس سے آپ بہت ساری دیر سے بات کر رہے ہو، یا پھر کوئی آپ کو جاب کے سلسلے میں مانگ رہا ہو، آپ نے نہیں دینی ہے. اب بات کر لیتے ہیں یوزفل ٹپس جو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کر سکتی ہے. سب سے پہلے ریسرچ اینڈ ویریفائی. کوئی بھی جاب لسٹنگ لگی ہو یا کوئی بھی اکوموڈیشن لسٹنگ لگی ہو، آپ نے ویریفائی کرنا ہے. ان کو کال کرنا ہے، ان کے لیٹنگ ایجنٹس کا نام پوچھنا ہے، یا وہ کوئی بھی جو جاب لگا رہا ہے اس کمپنی کا نام پوچھنا ہے، اور کمپنی کو ویریفائی کرنا ہے. کمپنی کو ویریفائی کرنے کے بہت طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ایک کمپنیز ہاؤس جو کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں ساری کمپنیز کی ڈیٹیلز ہولڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ ٹائپ ان کر سکتے ہو. میں اپنی اسکرین پہ لگا بھی دوں گا کس طرح آپ نے ٹائپ ان کر کے سرچ کرنا ہے کہ واقعی وہ کمپنی جینین ہے یا نہیں ہے. دیکھو، ہر کمپنیز ہاؤس میں نہیں ہوتی، کیونکہ
only limited companies are supposed to be on companies house. لیکن اگر بہت بڑی کمپنی ہوگی جو آپ کو جاب دے رہی ہوگی, موسٹلی وہ companies house پہ آپ کو مل جائے گی. اگر نہیں مل رہی ہے تو وہ آپ کو ایک گرے ایریا میں ڈال دیتی ہے, ہاں واقعی یہ کمپنی جینین ہے کہ یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ, آپ ان کو کانٹیکٹ کرو, کال کرو, ایڈریس دیکھو کہاں پہ ہے ان کی لوکیشن. کسی انڈسٹریل ایریا میں تو نہیں ہے اور وہاں پہ بولا ہوا ہے کہ آفس بلاک ہے, کسی انڈسٹریل ایریا میں آفس بلاک, آل دیز تھنگز ول بی ریڈ ہیئرنگ فار یو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو میک شیور کرنا ہے کوئی بھی بینک ڈیٹیلز یا کوئی بھی ٹرانسفر پہلے نہیں کرنے ہیں. اٹ شوڈ بی آفٹر دا ایونٹ. جب آپ کو پسند آ جائے پراپرٹی, کانٹریکٹ ہو جائے, پیپر ورک ہو جائے, تبھی آپ نے جا کے ان کو پیمنٹ دینی ہے کسی بھی سے ریلیٹڈ. لاسٹلی میں یار یہی بولوں گا کہ آپ کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے, انفارمڈ رہنا ہے سارے ان اسکیم سے. آپ نے بہت مشکل سے یا بہت اسٹرگل کر کے UK کا ویزا لگوایا ہوتا ہے, تو آپ نہیں چاہو گے کہ یار آپ کا ہارڈ ارنڈ منی اس طرح فضول ویسٹ ہو جائے. اور یہ فراڈ بہت عام ہو گئے ہیں آج کل, اسپیشلی جس طرح ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ بن گئے ہیں. یہ کالس کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپس کو ہیک کر سکتے ہیں. تو طرح طرح کے ہیک سے بچنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ان باروں میں پتہ ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ انفارمڈ رہو, ویل انفارمڈ رہو, اور اپنے ساتھ یہ ساری انفارمیشن شیئر بھی کرو. یہ ویڈیو اگر آپ لوگ کو یوزفل لگی تو اپنے گروپس میں بھی شیئر کر دو. دیکھو اس سے مجھے بہت پیسے نہیں مل جا رہے ہیں یوٹیوب سے. میرے بس یہ ہے کہ جو چیزیں ہو چکی کسی کے ساتھ, گاڈ فاربڈ وہ کسی اور کے ساتھ رپیٹ نہ ہو. آن دیٹ ہیپی نوٹ, I'll see you on the next one. اللہ حافظ.